بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ انتہائی عظمت و بزرگی والی ہے، اس لیے کہ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب نزہۃ المجالس میں تحریر کرتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت نے آسمان، زمین اور قلم کو پیدا کیا۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ رکی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد مبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا۔ ثابت ہوا کہ محرم الحرام کی یہ 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی اسی دن مقرر فرمائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بلکہ اپنے پورے کنبے کو اپنے پیارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قربان کیا۔ تو یہ یوم عاشورہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس دن کے اعمال جو ہمیں کرنے چاہیے، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود و نصارہ اس دن روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہود و نصارہ نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا کی تھی، اس لیے اظہار تشکر کا ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقلید کے ہم زیادہ مستحق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ دن ہے کہ جس کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نویں کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان فرق رہے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنت بن گئی کیونکہ آپ اگلے سال اس دنیا میں نہ رہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار عاشورہ کے روزے کو پچھلے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ تو معزز ناظرین، نامی کا اور 10ویں کا روزہ رکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نامی کا اور 10ویں کا روزہ رکھ سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن 4 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 111 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے 50 برس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کے لیے نور کا ممبر بنایا جائے گا۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی کرے گا اللہ رب العزت سال بھر اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ عاشورہ کے دن غسل کرنا بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس دن غسل کیجئے کیونکہ زمزم کا پانی تمام پانیوں میں آ جاتا ہے۔ روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کیجئے اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر تحفہ درود کا پیش کرے۔
اللہ رب العزت ہمیں عاشورہ کے دن کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔